ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم غزل نمبر 3 کی ایکسرسائز سالو کر رہے ہیں۔ یہ پیج نمبر 138 ہے۔ سوال نمبر 7 ہم کریں گے۔ متن کے مطابق آپ لوگوں نے خالی جگہ کو فل کرنا ہے، مصرعے کو مکمل کرنا ہے۔ ڈیش ناداں تجھے ہوا کیا ہے، یہاں پہ آنا ہے دل ناداں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ آگے ہے مفت ہاتھ آئے تو ڈیش کیا ہے، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اگلا ہے یا الہی یہ ڈیش کیا ہے، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ ہم کو ان سے ڈیش کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید۔ کاش پوچھو کہ ڈیش کیا ہے، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ جان تم پر ڈیش کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں۔ اور درویش کی ڈیش کیا ہے، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بچوں آپ لوگوں نے لازمی طور پر ان کو یاد کرنا ہے، مصرعوں کو مکمل کرنا سیکھیے، اور غزل آپ لوگ زبانی یاد کر لیں تاکہ کوئی بھی اگر وہ مصرع پوچھتے ہیں تو آپ اسے مکمل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو ساری غزل آپ لوگ اچھی طرح یاد کر لیں۔ بچوں سوال نمبر 8 پہ ہے، درج ذیل میں سے مذکر اور مؤنث الفاظ الگ کریں۔ بچوں یہ تذکیر و تانیث کا سوال ہے۔ دل مذکر، صدا مؤنث، جان مؤنث، مدعا مذکر، دعا مؤنث، ماجرا مذکر۔ رپیٹ کروں گی، دل مذکر، صدا مؤنث، جان مؤنث، مدعا مذکر، دعا مؤنث، ماجرا مذکر۔ بچوں ہماری ایکسرسائز یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، لیکن یہ بھی ایکسرسائز کا حصہ ہی ہے کہ انہوں نے ایک ٹاپک دیا ہوا ہے کنایا کا، تو ہم یہ بھی پڑھ لیتے ہیں ساتھ میں۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا اسے، کنایا۔ کنایا کے لغوی معنی چھپی ہوئی بات کرنے کے ہیں۔ وہ ایم سی کیوز میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کنایا کے لغوی معنی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، چھپی ہوئی بات۔ اصطلاح میں کنایا ایسے لفظ یا لفظوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جو مجازی یا غیر حقیقی معنوں کے لیے استعمال کیا جائے، مجازی یا غیر حقیقی معنوں کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی اپنے اصل معنوں میں، اپنے حقیقی معنوں میں مشتمل نہ ہو۔ کنایا کے مجازی لغوی معنی سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہیں، مگر یہ تعلق تشبیہ کا نہیں ہوتا۔ کنایا کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ اس کو کالے نے کاٹا، کالا یہاں سانپ کے لیے کنایا ہے۔ بیٹے کو عرصے بعد دیکھ کر ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، کلیجہ ٹھنڈا ہونا یہاں کنایا ہے خوشی اور راحت کے لیے۔ اپنے سفید بالوں کا کچھ خیال کرو، سفید بال یہاں بڑھاپے کے لیے کنایا ہے۔ جب سے چولہا ٹھنڈا ہوا کسی رشتہ دار نے خبر نہ لی، چولہا ٹھنڈا ہونا غربت کے لیے کنایا ہے۔ وہ بڑا تنگ دل ہے، تنگ دل گھٹیا اور کنجوس آدمی کے لیے کنایا ہے۔ تو بچوں یہ آپ لوگوں نے ٹاپک یاد کر لینا ہے کنایا کا، اور اسے استعمال بھی کرنا سیکھنا ہے۔ سرگرمیاں بھی بچے دیکھ لیا کریں کہ غالب کی غزل کو آپ لوگوں نے زبانی یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے خوش خط، اور کوئی ان کی معروف غزل بھی آپ کو آنی چاہیے۔ بچوں ہر ایک مشہور و معروف جو شاعر ہیں ان کی غزلیات یاد کریں، ان کے اشعار یاد کریں۔ بلکہ ہم نے پچھلے سال یہ شروع بھی کروایا تھا کہ 9th کلاس کو میں روز کا علامہ اقبال کا ایک شعر دیتی تھی یاد کرنے کے لیے، تو آپ لوگ بھی معروف اور مشہور شاعروں کے اشعار یاد کیا کریں اور انہیں نوٹ کیا کریں۔ بچوں اگلی غزل، غزل نمبر 4 بہادر شاہ ظفر کی ہے، جس کی ایکسرسائز ہم نے حل کرنی ہے۔ تو آئیے ہم بہادر شاہ ظفر کی غزل پڑھتے ہیں اور بعد میں اس کی ایکسرسائز حل کرتے ہیں۔ تو غزل نمبر 4، شاعر کا نام بہادر شاہ ظفر، جو کہ مغلیہ دور کے آخری حکمران ہیں۔ غزل: لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالمیں نہ پائیدار میں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو
کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ بچوں یہ غزل لی گئی ہے کلیات ظفر سے۔ پہلا شعر اس کا مقطع کہلائے گا لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم نہ پائے دار میں، اور آخری شعر مقطع کہلائے گا کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اس غزل میں بچوں میں ردیف ہے اور دیار نہ پائیدار، انتظار، بہار، دار مزار اور یار جو ہیں وہ قافیہ ہے۔ تو آئیے کرتے ہیں ہم ایکسرسائز حل۔ بچوں بہادر شاہ ظفر کی غزل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے مختصر جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے انسان کی عمر دراز کے 4 دن کیسے کٹتے ہیں؟ بچوں اس کا جواب ہے 4 دنوں میں سے 2 دن آرزو میں کٹ جاتے ہیں اور 2 دن انتظار میں۔ ریپیٹ کروں گی، 4 دنوں میں سے 2 دن آرزو میں کٹ جاتے ہیں اور 2 دن انتظار میں۔ بچوں اگلا سوال ہے بلبل کو باغبان اور صیاد سے کیا گلہ ہے؟ بچوں بلبل پرندے کو بولتے ہیں اور باغبان مالی کو، صیاد شکاری کو، گلہ شکایت۔ تو بلبل کو باغبان اور صیاد سے کیا گلہ ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے کہ بلبل کو باغبان اور صیاد سے کوئی گلہ نہیں۔ اگلا سوال ہے بلبل کی قسمت میں کیا لکھا تھا؟ بچوں اس کا جواب ہے کہ بلبل کی قسمت میں بہار کے موسم میں قید لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے شاعر اپنی حسرتوں سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ بچے اس کا جواب ہے شاعر کہنا چاہتا ہے کہ حسرتیں کہیں اور جا بسیں کیونکہ اس کے داغوں بھرے دل میں اتنی جگہ نہیں ہے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ حسرتیں کہیں اور جا بسیں کیونکہ اس کے داغوں بھرے دل میں اتنی جگہ نہیں ہے۔ بچوں اگلا اور آخری سوال ہے شاعر نے اپنی کس بدنصیبی کا ذکر کیا ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے شاعر نے ذکر کیا ہے کہ وہ کتنا بدنصیب ہے کہ جس ملک کا وہ بادشاہ تھا مرنے کے بعد اس کو وہاں دفن کے لیے جگہ بھی نصیب نہ ہوئی۔ بچوں یہ مختصر سوالات تھے۔ سوال نمبر 2 ہے مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیں۔ بچوں اگر ایک ہو تو لفظ، اگر 2 الفاظ کا مجموعہ ہو تو پھر وہ تراکیب۔ دیار یہ لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے ملک، وطن یا علاقہ۔ عالم ناپائیدار یہ ترکیب ہے جس کا معنی ہے فانی دنیا، ختم ہو جانے والی دنیا۔ باغباں مالی، فصل بہار بہار کا موسم، کنج مزار مزار کا کونا۔ بچوں سوال نمبر 3 ہم نہیں کریں گے۔ سوال نمبر 4 ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے الفاظ سے ملانا ہے آپ لوگوں نے۔ اجڑا دیار، عالم ناپائیدار، عمر دراز 4 دن، آرزو انتظار، باغبان صیاد، قید فصل بہار، حسرتیں دل داغدار، دن شام، 2 گز زمیں کوئے یار۔ ٹھیک ہے بچوں سوال نمبر 5 ہے پیج نمبر 143 پر۔ سوال نمبر 5 مقطع میں شاعر نے کس چیز کی تمنا کی ہے؟ تو مقطع ہے کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ تو جواب بچوں یہ بنے گا کہ مقطع میں شاعر نے اپنے وطن ہندوستان میں دفن ہونے کی تمنا کی تھی۔ ٹھیک ہے بچوں اگلا سوال ہے سوال نمبر 6 اس غزل کا مطلع کیا ہے؟ یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی کہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں وہ مطلع کہلاتا ہے۔ تو مطلع ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ بچوں اگلا سوال ہے اس غزل کا مقطع کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ بچوں اگلا سوال ہے اس غزل میں ردیف کیا ہے؟ اس غزل میں ردیف میں ہے
اور یہ مردف غزل ہے. یاد رہے کہ ایسی غزل جس میں ردیف پایا جائے مردف غزل کہلاتی ہے. اس غزل میں سے کوئی سے 4 قافیوں کی نشاندہی آپ لوگوں نے کرنی ہے. دیار، ناپائیدار، انتظار، بہار، داغدار، مزار، یار. ٹھیک ہے بچوں، اگلا سوال ہے. پہلے شعر میں شاعر نے اجڑے دیار کو کس کے لیے استعارہ استعمال کیا ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے کہ پہلے شعر میں شاعر نے اجڑے دیار کو دلی کے لیے استعارہ استعمال کیا ہے. مقطع میں شاعر نے 2 گز زمیں کا کنایا کس لیے استعمال کیا ہے؟ بچوں 2 گز زمیں کا کنایا قبر کے لیے استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، آگے سوال نمبر 9 ہے. اس غزل میں کون سا شعر آپ کو پسند ہے اور پسندیدگی کی وجہ بھی لکھنی ہے. بچوں آپ لوگوں کو کوئی بھی شعر پسند ہو سکتا ہے، آپ بتا سکتے ہیں اور اس کی وجہ بھی بتا سکتے ہیں. مجھے تو پوری غزل ہی بہت ہی اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے.